شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد، اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان المبارک 1442 ہجری، 15 اپریل 2021، مرکز قادریہ اسلام آباد پر آج کی حسین اور خوبصورت شام حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ولادت مبارکہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ رمضان المبارک ہم دروس تصوف میں گزاریں گے، اور تصوف کی جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے یہ رمضان المبارک جو ہے وہ مرکز قادریہ سے آپ تک پیغام امن، پیغام صوفیہ پہنچے گا۔ تو چونکہ یکم رمضان المبارک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے ہم نے اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی ولایت میں بڑی شخصیت جو قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغیاث ہیں، ان کی حیات مبارکہ سے شروع کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قادری بھی ہیں اور یہ مرکز قادریہ بھی ہے، اور پوری دنیا میں سلسلہ قادریہ تمام سلاسل طریقت کا امام بھی ہے، تو اس لیے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔ اور ہم فیض یافتہ بھی دربار غوثیہ بغداد شریف عراق سے ہیں، تو اس لیے ان ساری نسبتوں کی بدولت رمضان المبارک میں دروس تصوف میں جو پہلا درس ہے وہ حیات سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ پر ہو رہا ہے، اور اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے جو کہ امام شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو اس کی روشنی میں باقاعدہ طور پر آپ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر سن 471 ہجری آپ اس سن میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا برتھ ڈے جو ہے وہ یکم رمضان المبارک بروز سوموار ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چاند رات کو بمقام قصبہ جیال، یہ علاقہ جیل باقاعدہ ایک علاقہ ہے جیل، اس کے اندر قصبہ جیال ہے، اور یہ طبرستان سے تھوڑا سا آگے بحیرہ اخضر کے قریب ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین اس سید کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ حسنی حسینی دو نسبتوں والے، بڑی خوبصورت نسبتوں والے سید ہوں، تو اس سید کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، یعنی پیور اور خالصتاً حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ایک شہزادہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے، یہ میرے سامنے نزہۃ الخاطر الفاتر کتاب ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے رئیس المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے صفحہ نمبر 30 پر۔ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ حیات مبارکہ میں شیخ المحدثین و رئیس المحدثین، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح کے بھی یہ باقاعدہ طور پر مصنف ہیں، عمدۃ القاری کے، انہوں نے بہت عظیم کتاب لکھی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر، یہ والد کی طرف سے شجرہ نسب ہے، سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سیدنا امام حسن مثنی بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ آپ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے ہے۔ سیدنا غوث العظم
غوث الاغیاث قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا والدہ کی طرف سے جو شجرہ مبارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سیدہ ہیں۔ آپ کا شجرہ مبارک یوں ہے کہ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن آمۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن سید ابو جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابو العطا بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد جواد بن سید امام سید علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر الصادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام سید الشہداء ابو عبداللہ حسین بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ والدہ کی طرف سے ہے۔ پتہ چلا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ حسنی حسینی اور نجیب الطرفین سید ہیں۔ تو جو بھی یہ چاہتا ہے کہ نجیب الطرفین کسی سید کی عقیدت میں آ جائے اور وہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ دے جو ڈائریکٹ سیدنا امام حسن اور حسین اور علی المرتضیٰ اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں جائیں، تو وہ بارگاہ غوثیت مآب کے سیدزادوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جائے۔ تو پھر اس بیعت کی ضمانت یہ ہے کہ اس جہان میں بھی اللہ عزت رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ آئیے اب حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، فتوح الغیب کے اندر بھی موجود ہے، مگر سفینۃ الاولیاء شہزادہ دارا شکوہ نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں، اور یہی حلیہ مبارک بہجت الاسرار کے اندر بھی موجود ہے جو کہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نحیف الجسم تھے، یعنی آپ فربا نہیں تھے، کمزور جسم تھا آپ کا، مگر شدید کمزور نہیں، جس طرح کہ ایک نارمل سمارٹ پرسنالٹی ہوتی ہے اس طرح کا آپ کا جسد اطہر تھا۔ اور آپ کا جو قد مبارک تھا نہ بہت لمبا تھا نہ ہی چھوٹا تھا، بلکہ درمیانہ قد تھا آپ کا، اور سینہ اقدس آپ کا کشادہ تھا، کھلا سینہ، ظاہر سے بھی اور پھر باطن سے بھی۔ آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ بلند تھی، چوڑی پیشانی اور خوبصورت، اس کے اوپر اور سر انور کے اوپر گھنگریالی خوبصورت زلفیں سجی رہتی تھیں۔ آپ کا جو رنگ مبارک ہے، کلر مبارک، وہ گندم کی طرح تھا، گندمی رنگ تھا آپ کا، مگر ایسا گندمی جو وائٹنس کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسا گندمی رنگ کہ جس کے اندر سرخی اور سفیدی کی جھلک ہوتی ہے، وہ آپ کا کلر مبارک تھا۔ اسی طرح آپ کے جو دونوں ابرو مبارک ہیں یہ بالکل باہم پیوستہ تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے آپ کے ابرو مبارک، اور آپ کی آواز مبارک بلند تھی، اونچی آواز والی شخصیت۔ اسی طرح آپ کا جو لباس ہے وہ ہمیشہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالمانہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور عالمانہ لباس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت اور اچھے لباس میں، زرق برق والا لباس اگر نہ کہا جائے تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ ڈیسنٹ، دیدہ زیب، دلکش اور ایسا اٹریکٹیو لباس پہنتے تھے جو کہ سادگی میں اپنی مثال آپ ہوتا تھا، مگر وہ لباس اس انداز سے ہوتا تھا کہ اس لباس سے آپ کی شخصیت کو مزید چار چاند لگ جاتے تھے۔ آپ کے کپڑے قیمتی بھی ہوتے تھے، اور کبھی آپ ایسے کپڑے پہنتے کہ 1 دینار کا 1 گز کپڑا آتا ہوتا تھا، یعنی آج کے زمانے میں بھی دینار بڑا قیمتی ہے، مگر سونے کا جو سکہ ہے وہ ایک سونے کے سکے کا 1 گز کپڑا آتا، اور یعنی انتہائی مہنگا کپڑا۔ بعض دفعہ جو خلیفہ وقت ہے وہ بھی اتنا لباس اچھا
نہیں پہن سکتا ہوتا تھا یا پھر نہیں پہنتا تھا جتنا اچھا اور قیمتی اور خوبصورت اور اعلیٰ لباس حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پہنا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ آپ یہ فرماتے تھے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور آپ خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو یہی اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ والضحیٰ کے اندر یہ فرمان ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال جو تمہارے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں پس ان کا اظہار کرو۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین میں اور ولایت میں اور روحانیت میں اور دنیا داری میں رزق حلال کو لے کر فراوانی اور کثرت عطا فرمائی ہوئی ہے، لہٰذا اس سب کچھ ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو غریب شو نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو ایسا ہی شو کروں گا، ایسا ہی اظہار کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ کا لباس عالمانہ بھی ہوتا اور آپ کا لباس جو ہے وہ ڈیسنٹ بھی ہوتا اور دلکش بھی ہوتا اور قیمتی بھی ہوتا، جس سے ایک آپ کی عالمانہ اور درویشانہ خوبصورت جھلک جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتی تھی۔ آج کے مشائخ اور صوفیاء کرام اور علماء کرام جب اچھا لباس پہنیں گے یا پہنتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فضول خرچے میں نہیں آتا یا پھر یہ اسراف میں نہیں آتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہے، جو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سنت ہے۔ لہٰذا رب کائنات ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے۔ ایک معروف شاعر کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ شاید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، آپ فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اولیاء کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں جو کہ امام الانبیاء حضور سید دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے اندر مقام رکھتے ہیں۔